10ویں امام علیہ السلام کی بھی ولادت ہوئی، اور 10ویں امام کے بعد 11ویں امام علیہ السلام کی بھی ولادت باسعادت ہوئی۔ اور امام کی ولادت کے بعد امام کی والدہ کا نام گرامی، اسم مبارک جناب سلیلہ سلام اللہ علیہا، سلیلہ۔ اور زیادہ ہمارے درمیان جو نام بی بی کا مشہور ہے وہ ہے جناب سوسن خاتون سلام اللہ علیہا۔ بی بی کی عظمت پر ایک بلند درود بھیجے محمد۔ امام حسن عسکری علیہ السلام، آپ کے 3 بھائی ہیں اور ایک ہمشیرہ۔ امام حسن عسکری علیہ السلام، آپ سے بڑے آپ کے بھائی محمد، خود آپ کے ایک بھائی جن کا نام حسین، ایک بھائی جن کا نام جعفر، اور ایک آپ کی ہمشیرہ کے جن کا نام علیہ یا عالیہ ملتا ہے۔ سید محمد وہ ہستی ہیں کہ جن کا ذکر ممبروں سے بہت کم کیا جاتا ہے، بالکل اسی انداز سے کہ جس طرح سے امام حسن عسکری علیہ السلام کا ذکر کم کیا جاتا ہے۔ ائمہ طاہرین علیہ السلام کی اولادوں میں سے بھی 2 قسمیں ہیں۔ کچھ اولاد ائمہ ایسی ہیں کہ جو دیندار ہیں، دین کی طرف ہیں، اور کچھ اولاد ائمہ ایسی بھی ہیں کہ جو زیادہ دینداری کی جانب نہیں ہیں۔ اور یہ مثال ہمیں تاریخ میں بھی ملی، صرف سلسلہ ائمہ ہی میں نہیں بلکہ سلسلہ انبیاء تک کے اندر ہمیں یہ مثالیں مل رہی ہیں۔ کیا مثال؟ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے کی مثال، اینڈ سو آن۔ لیکن ایک مولا امام حسن عسکری علیہ السلام کے بڑے بھائی جناب سید محمد کہ جو مدفون ہیں کاظمین اور شہر سامرہ کے درمیان ایک شہر کے جس کا نام ہے بلد۔ مگر عزیزو، میں یہاں پر اپنی ذمہ داری سمجھتا ہوں کہ مولا حسن کے اس بھائی، 10ویں امام کے اس فرزند، اور زمانے کے امام کے اس عم بزرگ چچا جان کا ذکر کروں۔ کیوں؟ پروردگار عالم نے ان کے روضے کو، ان کی قبر کو وہ جگہ قرار دیا ہے کہ جہاں پر پروردگار عالم نے کہا ہے کہ آؤ اس ہستی کی زیارت کرنے کے لیے، میرے اس ولی کی زیارت کے لیے آؤ، جو تمہاری حاجت ہوگی جھولیاں بھر کر تمہیں واپس لوٹاؤں گا۔ یہ دعاؤں کا قبول ہونا اس جگہ پر اس بات کی دلالت ہے کہ خدا چاہتا ہے کہ چاہے اپنی دعائیں قبول کروانے کے لیے ہی صحیح، مگر سید محمد کے روضے کی زینت امام کے چاہنے والے بنے۔ اور وہ ہستی کہ جس نے اپنی ساری زندگی اہل بیت علیہ السلام کی تعلیمات کی نظر کر دی، جن کا قرآن کریم سے لگاؤ۔ ابھی میں مولا حسن عسکری کی جانب نہیں آیا ہوں، ابھی میں ان کے برادر بزرگ کی بات کر رہا ہوں، سید محمد۔ اور اس انداز کا آپ کا تقوی، آپ کا زہد، آپ کی پرہیزگاری کہ لوگ آ کر آپ کی خدمت میں اپنی حاجت دنیا میں بھی رکھتے تھے جب آپ حیات تھے۔ جو آپ نے زیارت نامہ جناب سید محمد کا پڑھا، اس میں یہ الفاظ بھی آپ پڑھیں گے کہ آپ وہ ہستی ہیں کہ جنہیں پروردگار عالم نے مستجاب الدعوات بنایا ہے۔ کچھ ایسی ہستیاں ہوتی ہیں کہ جو زبان سے کہہ دیں، جو تقاضا خدا سے کر لیں، وہ خدا پورا کر دے۔ یا یہ کہہ لیجئے کہ یہ ایسی ہستیاں ہوتی ہیں کہ جنہیں بہت خوب معلوم ہوتا ہے خدا سے کیا مانگنا ہے اور کیا نہیں مانگنا۔ اور پھر یہ اس منزل پر یوں ہی نہیں پہنچتے ہیں، ساری زندگی قربانیاں پیش کرتے ہیں، اپنی قربانیوں کو، اپنی ذاتی قربانیوں کو، اپنی ذاتی خواہشوں کو قربان کرتے ہیں، اور اہل بیت کا چاہنے والا کوئی آتا ہے تو اس کے لیے دست دعا کو بڑھا دیتے ہیں۔ اے سید محمد، ساری زندگی تم نے اپنے لیے کچھ طلب نہ کیا، اب اگر کوئی تمہارے نام سے ہماری بارگاہ میں آئے گا، تمہیں وسیلہ بنا کر آئے گا، میں وعدہ کرتا ہوں کہ اسے خالی ہاتھ نہیں لوٹاؤں گا۔ اور آپ وہ کرامات تو دیکھیے کہ جو سید محمد کے روضے سے عیاں ہوتی ہیں، وہ کرامات۔ اچھا، شہر بلد کو ایک اور نام بھی دیا جاتا ہے، سبع الدجیل کہا جاتا ہے۔ دجیل ایک ایریا ہے، اس ایریا کے اندر یہ بلد سٹی ہے، لیکن سبع الدجیل، لوگ یہ کہتے ہیں کہ خود اس بلد کا ایک دوسرا نام بھی دجیل ہے۔ سبع الدجیل، سین با عین، سب عربی زبان میں شیر کو کہتے ہیں۔
شیر کو کہتے ہیں، دجیل کا شیر، وہ دور کی جس دور کے اندر آپ کے روضہ مبارک کے ارد گرد بہت زیادہ آبادی نہیں ہوا کرتی تھی، تو لوگ چوروں سے اور لوٹ مار مچانے والوں سے گھبرا کر اپنے آپ کو غیر محفوظ سمجھنے لگے تھے۔ کرامت یہ تھی کہ لوگوں نے وہاں پر ایک ایسے شیر کو آ کر ان گھروں کے گرد کے جو روضہ جناب سید محمد کے گرد گھر تھے اس دور میں پہرا دیتے ہوئے دیکھا، رات کے وقت اور عین صبح کے وقت، کہ جب بھی کوئی اجنبی آیا کرتا تھا تو اس کے لیے ہیبت کا سامان قرار پاتا تھا۔ کوئی آپ کے روضے سے کوئی شے بغیر اجازت اٹھا کر لے جا نہیں سکتا۔ یہاں آپ کے روضے سے جو آپ کا توسل اختیار کرے، آپ کو وسیلہ قرار دے، اولادوں کے اعتبار سے جو افراد مومنین اور مومنات اولاد کے متمنی ہیں، پروردگار عالم انہیں صاحب اولاد کرتا ہے۔ جو مومنین اور مومنات اپنی بچیوں کے لیے رشتوں کی تلاش میں ہیں، پروردگار عالم اس امام علی النقی علیہ السلام کے نیک فرزند جناب سید محمد کے صدقے میں ان کی بچیوں کے لیے، ان کے لیے بہترین رشتوں کو فراہم کرتا ہے۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جہاں سے دنیاوی حاجتیں ملیں وہاں سے اخروی حاجتیں نہ ملیں؟